اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 15۔ باپ کے خلاف بیٹی کی دعا۔ عرب معاشرے میں اگرچہ بڑی تبدیلی آ چکی ہے، مگر ابھی تک بعض خاندان میں ایسے لوگ ہیں جن کی بیٹیاں نوکری کرتی ہیں اور اپنی تنخواہ سے والدین کے گزران کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ معاملہ صرف اسی معاشرے میں نہیں بلکہ دنیا کے اکثر معاشروں میں پایا جاتا ہے، مگر مصیبت کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جب انسان مادی لالچ میں آ کر بچیوں کی شادی میں دیر کر دے اور آنے والے رشتوں کو محض اس لیے ٹالتا رہے کہ اسے لڑکیوں کی نوکری سے آمدنی ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ میں نے بہت سے سعودی خطیبوں سے سنا ہے۔ میں اس کے صحیح ہونے میں اس لیے شک نہیں کرتا کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ بہرحال میرا یہ دعویٰ نہیں کہ یہ واقعہ 100% درست ہے، لیکن اسے صحیح ماننے میں کوئی تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے واقعہ پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کی چاروں نوکری کرتی اور معقول تنخواہ پاتی تھی۔ تنخواہ کے لالچ میں ان کا باپ ان کی شادیاں نہیں کرتا تھا۔ ایسے لوگوں کا طریقہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بہانے سے رشتے والوں کو ٹال دیتے ہیں، کبھی خاندان کا اور کبھی معاشرتی حیثیت کے معیار کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ لڑکیاں اس صورتحال سے بے حد پریشان تھیں۔ ایک مرتبہ یہ لوگ گمراہ کرنے گئے۔ حرم میں داخل ہوتے ہی ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا، ابا میں ایک دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ اس آدمی نے دعا سنے بغیر ہی آمین کہہ دیا۔ تب اس لڑکی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، اس شخص نے ہمیں جس طرح شادی سے محروم رکھا ہے تو اسے اس کے ہاتھ پاؤں سے محروم کر دے۔ تمام لڑکیوں نے اس کی دعا پر آمین کہا۔ دعا ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ دیکھنے والوں نے دیکھا اس آدمی کے ہاتھ پاؤں پر لکوے کا حملہ ہوا اور وہ اپنی بہانہ بازی اور لالچ کے سبب رب کی پکڑ کا شکار ہو کر وہیں گر پڑا۔ غیبت سے نجات۔ ایک عورت کو غیبت کرنے کی بہت عادت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ غیبت بڑا گناہ ہے۔ کئی مرتبہ اپنا محاسبہ بھی کیا، غیبت سے چھٹکارا پانے کی بہت کوشش کی، لیکن جان نہ چھوٹی۔ بیت اللہ کے طواف کے دوران اسے اپنی اس کوتاہی کا سخت احساس ہوا کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ اس نے بڑے عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری زبان مجھے ہلاکت میں ڈال دے گی، تو یا رب اسے درست کر دے، یہ تیرے ذکر کے سوا اور کچھ نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی عاجزانہ دعا قبول فرمائی اور اسے غیبت سے نجات دلا دی۔ جب وہ گھر لوٹی تو اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہنے لگی۔